عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مدرسین جوانان، طلبہ نوجوانان، آج آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے خانہ شبیر نعمانی کے زیریں حال میں جس جلسے کا انعقاد کیا ہے وہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. یہ جلسہ آپ کے اوپر ایک قرض تھا اور قرض اس جلسے سے ادا ہوا نہیں، بلکہ ابھی قرض کا بہت بڑا حصہ باقی ہے. اور یہ قرض ایسا ہے کہ جو صرف جلسے کے انعقاد سے ادا نہیں ہوگا. جلسے منعقد کیے جائیں گے، مقالے پڑھے جائیں گے، تقاریر کی جائیں گی، ترانے پڑھے جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن قرض ادا نہیں ہوگا. قرض تو اس وقت ادا ہوگا جب جانوں کے نذرانے پیش کیے جائیں گے. قرض اس وقت ادا ہوگا جب دشمن کو شکست پاس دی جائے گی. قرض اس وقت ادا ہوگا جب بیت المقدس کو یہودیوں کی چنگل سے آزاد کرایا جائے گا. قرض اس وقت ادا ہوگا جب مظلوموں کی مدد کے لیے ہر شریف انسان نکل کھڑا ہوگا. قرض اس وقت ادا ہوگا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. یہ سودا اللہ تعالیٰ سے ہو چکا ہے. اس نے خرید لیا ہے ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو جنت کے عوض میں. اور اس نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے. خرید فروخت اور اللہ اور بندے کے درمیان معاملے کے سیاق میں کہ اہل ایمان جنگ کرتے ہیں، وہ دوسروں کو مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا اسے پورا کرتے ہیں. اور جو بھی اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا اسے خوشخبری دے دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، اس پر کرم فرمائے گا. اور اللہ جس نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ اس روئے زمین پر صرف اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ زمین پر مشرکانہ نظام چلے. اگر زمین پر مشرکانہ اور کافرانہ نظام قائم ہے تو اہل ایمان پر ایک دھبا ہے. یہ دھبا اس وقت تک مٹے گا نہیں جب تک کہ روئے زمین سے فتنے کو ناپید نہ کر دیا جائے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ.
اسی کے لیے بعثت ہوئی تھی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی خوشخبری دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ وہ آتشی شریعت لے کر آئیں گے۔ ان کی شریعت رہبانیت کی شریعت نہیں ہوگی، ان کی شریعت محض تعبد اور محض ترہب کی شریعت نہیں ہوگی، وہ ایک آتشی شعلہ‌وار شریعت ہوگی۔ ان کی بعثت اس لیے ہوئی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین برحق دے کر اس مقصد کی خاطر کہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ شرک کرنے والوں کو یہ بات کتنی کھلے، ان کے سینے پہ سانپ چلے، خدا کو یہی منظور ہے۔ اس نے اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا فیصلہ فرمایا اور ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا۔ ان کے بعد کسی نبی کا آنا طے نہیں، فرما دیا گیا کہ لا نبی بعدی، فرما دیا گیا کہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ ان کا کام یہی ہے کہ دنیا سے فتنے کو ناپید فرما دیں۔ انہوں نے جزیرۃ العرب سے فتنے کو ناپید فرمایا اور پھر خلافت راشدہ کے لیے کام چھوڑ دیا کہ دنیا کی 2 سپر پاورز کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آپ نے کہہ دیا تھا ذهب كسرى فلا كسرى بعده ولا يهلكن قيصر فلا قيصر بعده۔ کسرا ختم ہو گیا، اب کوئی کسرا نہیں ہوگا، قیصر بھی ختم ہو جائے گا، پھر کوئی قیصر نہیں رہے گا۔ قیصر سے اشارہ ہے رومن امپائر کی طرف اور کسرا سے اشارہ تھا پرشین امپائر کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، مرض الوفات میں مبتلا ہیں، اطلاع دی جاتی ہے کہ کسرا ختم، ایک عورت کو اس وقت ایران کی سلطنت سونپ دی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی ذمہ داری، اپنی بات ڈور ایک عورت کو سب دے دی ہے۔ اور یہ اعلان فرما دیا تھا کہ کسرا تو ختم ہوا، لیکن یہ قیصر جو ابھی پناہ لیے پھر رہا ہے رومن امپائر کا امپرر، اس کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں اس کا آغاز ہو گیا اور عمر فاروق نے فلسطین کی سرزمین پر جا کر بیت المقدس کی چابی اس کے ذمہ دار کے ہاتھ سے لے کر گویا کہ اس کا بھی اعلان کر دیا کہ بس رومن امپائر کا بھی چل چلاؤ ہے۔ اور اس کے بعد پھر قلب یورپ میں محمد الفاتح نے استنبول کی سرزمین پر جھنڈے گاڑ دیے، اور وہ مضبوط قلعہ جو تین مضبوط دیواریں رکھتا ہے اور جس کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام نے، تابعین نے، اتباع تابعین نے زبردست قربانیاں پیش کی، ہزاروں انسانوں کی جانیں اس کی بھیٹ چڑھا دی گئیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی اسی استنبول کی سرزمین پر رومی قلعے کے قریب میں موجود ہے، جنہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو میری لاش کو لے کر آگے بڑھتے چلے جانا، جہاں تک بھی تم اس رومن امپائر کے علاقے تک پہنچو اور اس قلعے کے قریب تک پہنچو، وہاں پر جا کر میری قبر بنانا۔ تو اس پر عمل ہوا، اور آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے ایک مسجد استنبول کی سرزمین پر اسی قلعے کے قریب بنی ہوئی، جہاں تک ان کے جسد اطہر کو پہنچایا گیا اور ان کی قبر بنائی گئی۔ تو وہ نبی جس کی بعثت اسی مقصد سے ہوئی تھی، اس نے اعلان کر دیا تھا واللہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله تبارك وتعالى الاسلام بعز عزيز او ذل ذلیل۔ خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ فرما دے۔ عزت والا عزت کے ساتھ اسلام قبول کرے گا اور ذلیل و کمینہ ناک رگڑ کے اس کو قبول کرے گا، یا اسلام کے ذریعے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اعلان نبوی ہے، یہ نبوی پیشین گوئی ہے،
خداوند قدوس نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا تھا، اور احادیث میں اس کی توضیح میں بہت سی پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ دنیا میں وقتاً فوقتاً فتنے اٹھتے رہیں گے، حملے ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ سنت الہی ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان رات و دن کی گردش کرتے رہتے ہیں، زمانے کو الٹتے ہیں پھیرتے ہیں، یہ ہمارا نظام ہے، اور یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ کچے کو الگ کریں، پکے کو الگ، مومن کو الگ اور کافر کو الگ کر دیں۔ ہم چھٹائی کرنا چاہتے ہیں اور اس چھٹائی کے لیے مارکے برپا کرواتے ہیں۔ اگر سہل انگاری کی زندگی ہو، سہولت پسندی کی زندگی ہو، معمولات اور عادتوں کی زندگی ہو، تو اہل ایمان کے بیچ میں آستین کے سانپ اور منافقین اور دل کے روگی گھسے رہیں گے۔ لیکن جب سخت قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تو اہل ایمان الگ ہو جاتے ہیں، اور اہل کفر، اہل نفاق، دل کے روگی الگ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پہچانا جاتا ہے کون اللہ کا ہے، کون غیر اللہ کا ہے۔ یہ ہے میدان جہاں پر انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے اور ان کی چھٹائی ہوتی ہے۔ ابھی اس جلسے کے افتتاح کے موقع پر جس قاری نے قرآن پاک کی آیات کا انتخاب کیا، بہت برمحل کیا۔ سورۃ الاسراء کی جو آیات کریمہ پڑھی گئیں، گویا یہ آیات کریمہ اس جلسے کے لیے بھی بہت ہی برمحل اور عالمی اور بین الاقوامی صورتحال کے لیے بھی بہت برمحل۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ واقعہ اسراء اور واقعہ معراج سیرت نبوی کا ایک جزوی واقعہ نہیں، سیرت نبوی کا یہ تاج ہے، سیرت نبوی کی یہ معراج ہے، سیرت نبوی کے انقلابی مشن کا تمغہ ہے، سیرت نبوی کی یہ علامت ہے، سیرت نبوی جس رخ پر بڑھنے والی تھی اس کا اظہار اعلان ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو علاقے رومن امپائر کے ماتحت ہیں، اس وقت جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے جینا دوبھر تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا بلند کرنا دوبھر تھا، 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل تھا، اس وقت خدا تعالی یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ محمد تم کو ابھی مکہ میں نہیں رہنا ہے، تمہارے قدم بڑھتے بڑھتے بیت المقدس تک پہنچیں گے، جو رومن امپائر کا مذہبی مرکز ہے، جسے ایلیاہ کہا جاتا تھا، یعنی بیت اللہ، اللہ کا ایک معبد۔ تمہارے قدم وہاں تک پہنچیں گے، اور جتنے بھی ماضی میں انبیاء گزرے ہیں، عالم مثال سے انہیں لایا جائے گا اور تم ان کی امامت کرو گے۔ اس کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا کہ تم ہی ختم المرسلین ہو، سید الاولین ہو، سید الآخرین ہو۔ تمہارے ہاتھ میں جھنڈا ہے حمد کا، تمہاری امت حمادون ہے، تمہارا نام محمد ہے، تمہاری بشارت عیسیٰ نے دی، موسیٰ نے دی، تمام انبیاء نے دی۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہی عالم کا جھنڈا ہوگا، ساری بین الاقوامی طاقتیں، ملتیں، قومیں تمہارے پیروں تلے آ جائیں گی، اور خدا تمہیں وہ عروج عطا فرمائے گا جس عروج کا تصور کبھی کسی انسان کے ذہن میں نہیں آیا۔ بیت المقدس اس لیے پہنچایا گیا تھا کہ بیت المقدس ایک تاریخی، ایک نظریاتی، ایک فکری، ایک انقلابی جگہ ہے جس سے ماضی کی تاریخ بھی جڑی ہے اور مستقبل کی تاریخ بھی جڑی ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ بیت المقدس کی سرزمین پر سلیمان علیہ السلام اپنا تخت سلطنت بچھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی جس دعا کو قبول کیا گیا، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اللہ ایسی مجھے مملکت عطا فرمائیے کہ میرے بعد بھی پھر کسی کو وہ نہ ملے، ایسی بے نظیر مملکت عطا فرما دیجئے، آپ تو خوب عطا کرنے والے اور دینے والے ہیں۔ تو خداوند قدوس نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وہ اللہ کے ایک نبی تھے، وہ ہمارے نبی، وہ بنی اسرائیل کے نبی، لیکن بنی اسرائیل کے ایسے نبی کہ جن کو بدنام کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے دریدہ ذہنی اور گندی ذہنیت کا ثبوت دیا، اور یہ منسوب کیا کہ سلیمان نے شیاطین کو اور جنوں کو مسخر کر کے اپنے کام بنوائے، اور انہوں نے جادو کے زور سے اپنی سلطنت کو قائم کیا۔ اس کی وجہ سے اللہ کو کہنا پڑا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔
اسرائیلی جو آج ہیکل سلیمانی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے حضرت سلیمان پر شرک کا الزام لگایا، انہوں نے حضرت سلیمان پر جادو کا الزام لگایا، اور بائبل کا قدیم نسخہ اپنے اندر یہ عبارت رکھتا تھا کہ سلیمان اپنی بیویوں سے متاثر ہو کر شرک کرنے لگے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے جب حقائق سامنے آئے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ پر بھی نظر پڑی تو مستشرقین نے اور بائبل کو شائع کرنے والوں نے بعد کے ایڈیشن میں اس آیت کو تبدیل کر کے یہ لکھا کہ سلیمان اللہ کے موحد تھے، خدا کے پرستار تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تو فلسطین کا ایک وہ دور تھا، اور اس کے بعد ایک دور آنے والا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اور بیان کیا کہ ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی، بنی اسرائیل کے سلسلے میں ایک فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ روئے زمین پر 2 مرتبہ تم بڑا دنگا مچاؤ گے، بڑا فساد مچاؤ گے، بڑی بدامنی پھیلاؤ گے، بڑا کرپشن پھیلاؤ گے۔ تاریخ کے 2 ایسے موقع آئیں گے اور بڑا تمہیں اقتدار حاصل ہوگا، بہت دندناؤ گے، فخر و غرور کا اظہار کرو گے۔ جب پہلا واقعہ ہوگا تو ہم تمہاری سزا کے لیے اپنے ہی کچھ بندے تم پر مسلط کریں گے جو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور بیت المقدس کو تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں تہس نہس کر دیں گے اور تورات کے سارے نسخے خاکستر کر دیں گے۔ اشارہ ہے بخت نصر کی کارروائی کی طرف، ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ سنگین موڑ جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں آیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 585 سال پہلے عراق کے حاکم بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں وہ مرحلہ، وہ دور آیا تھا جس نے اسرائیلیوں کو تحقیق کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں بھیڑوں کی طرح، بکریوں کی طرح گرفتار کر کے عراق کے بابل کے جیلوں میں انہیں ڈلوا دیا۔ کچھ تو خون کا بازار گرم کیا گیا، بیت المقدس خون سے نہا گیا اور تورات کے تمام نسخے جلا دیے گئے، ایک نسخہ بھی روئے زمین پر تورات کا باقی نہیں رہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو جوش انسائکلوپیڈیا کہتا ہے، برٹش انسائکلوپیڈیا کہتا ہے، یہ وہ بات ہے جس کو جوش ہسٹورینز تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کی طرف سے کسی دعوے کی بنیاد پر نہیں، وہ وقت آیا اور خدا نے سخت ترین سزا دی، ایسی سزا دی کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو 450 قبل مسیح کے دور میں رہے ہیں، جس وقت وہ بیت المقدس سے گزرے اس تباہی و بربادی کے بعد تو دیکھ کر دل پکڑ کے رہ گئے، یا اللہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اشارہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف کہ بیت المقدس کے شہر کے پاس جب ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ تہس نہس سے ٹوٹا ہوا ملبے میں تبدیل، دیواریں گری ہوئی، چھتیں گری ہوئی. کہنے لگے ان یحیی هذه الله بعد موتها، یہ شہر تباہ ہو گیا، ویران ہو گیا، کب اب یہ جلایا جائے گا؟ اللہ کیسے اسے زندہ کرے گا؟ یعنی دوبارہ یہ شہر کیسے آباد ہوگا؟ اللہ نے ان پر بھی موت طاری کر دی. 100 سال اسی حالت میں ان پر موت طاری رکھی گئی. پھر ان کو خداوند قدوس نے زندہ فرمایا، یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے دنیا بدلتی ہے. شہر بس چکا تھا اور اب جس خطے زمین میں وہ موجود تھے گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے پاس توشہ دان بھی تھا اور ایک مشکیزے میں پانی بھی تھا. اللہ نے ان کو اٹھایا تو فرمایا ذرا دیکھو اپنا مشکیزے کا پانی کی اس میں بدبو بھی نہیں ہوئی، وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور کھانا دیکھو جو ناشتے دان میں تھا وہ بھی اسی طرح موجود ہے، اس میں بھی بو نہیں پیدا ہوئی. لیکن گدھے کو دیکھو کہ وہ ہڈیوں کا پنجر ہے. لیکن اب ذرا غور کرنا کیف ننشزها، دیکھو ہم کیسے اس ہڈیوں کے پنجر کو اٹھا رہے ہیں. ثم نكسوها لحما، پھر ہم کیسے گوشت اس پر چڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ منظر سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ عین الیقین حاصل ہو گیا کہ بس قدرت تو اللہ کے پاس ہے. ایک یہ واقعہ تھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. یہ دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں مسلمان غازی اور مجاہد ہوں گے اور بیت المقدس کے ارد گرد ایک زبردست معرکہ برپا ہو. قرآن پاک میں یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی ہے کہ یہ پہلا واقعہ گزرے گا اور صدیاں بیتیں گی، اور پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آئے گا کہ یہودیوں کو زبردست عروج حاصل ہوگا. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا أَكْثَرَ نَفِيرًا، بڑی تعداد بھی ہوگی، بڑی افواج ہوگی، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے ہاتھ میں ہوں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ بڑا عروج حاصل ہوگا. کیا مجھے بتائیے کہ تاریخ کے پورے دور میں 1400 سال عہد نبوت کے بعد اور آپ سے حضرت عیسیٰ سے لے کر آپ کے دور تک اور اس سے ماقبل کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں یہودیوں کو وہ عروج حاصل ہوا ہو جو آج ہوا. بلکہ ہر دور میں یہودیوں کا حال یہ رہا کہ قرآن پاک نے جب یہ تصویر پیش کی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ تصویر جب پیش کی گئی تو کسی کو تعجب نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا مکہ مکرمہ کے کسی مشرک نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے، بنو نذیر کے، بنو قریظہ کے، بنو قینقاع کے کسی فرد نے کہ یہ تو غلط بیانی. قرآن کے اس بیان پر 1400 سال میں کوئی اعتراض نہیں کر سکا، اس لیے کہ واقعہ ایسے ہی تھا. اور جب واقعے کی تصویر بدلنے لگی، جیسے ابھی آپ نے مقالات میں سنا کہ مملکت یہود کیسے قائم ہوئی، صہیونی تحریک کیسے وجود میں آئی، ماسونی تحریک کس طرح قائم ہوئی، یورپ پر کس طرح انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اور پھر کس طرح عالم عربی کو اپنے شکنجے میں کسا، کیسے فریب کیے اور کس طرح عثمانی خلافت کے حصے بکھرے کر دیے اور خلافت عثمانیہ کا الغاء اسی کے ایک منافق کے ذریعے کروایا جو فی الحقیقت یہودی النسل تھا. یہ سب کچھ ہو، جب یہ سب کچھ ہونے لگا تو بہت سے لوگوں کو جو قرآنیات کا مطالعہ کرنے والے تھے تعجب ہونے لگا کہ قرآن میں تو فرمایا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور یہاں تو اس کے خلاف ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ بھول گئے چوتھے پارے کی اس آیت کریمہ کو جس میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کے ساتھ فرمایا گیا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہ فرمایا گیا کہ دو استثناءات، ایک استثناء یہ کہ یہودی مسلمان ہو جائے،
اللہ کی رسی تھام لے تو وہ بات نہیں رہے گی، کیونکہ مسئلہ نسل کا نہیں ہے، خون کا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے. اور یا پھر وہ بحبل من الناس، الناس کی رسی پکڑ کے اپنا کام چلائے، جیسے کہ انہوں نے چلایا. برطانیہ کی رسی پکڑی، امریکہ کی رسی پکڑی، رشیا کی رسی پکڑی، پھر دھیرے دھیرے فرانس، جرمنی وغیرہ دیگر ممالک یورپ کی بھی رسی پکڑ لی. بلفور نے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو پورا کیا، اور امریکہ نے سب سے پہلے مملکت اسرائیل کو تسلیم کیا، پھر رشیا نے تسلیم کیا. تو یہ سب وہ لوگ ہیں، یہ وہ طاقتیں ہیں جو اصلاً تو عیسائی طاقتیں تھیں، پھر ملحد طاقتیں بن گئیں، اور اس کے بعد یہودیوں نے ان کو ایسا لادین بنا کر چھوڑا کہ انہیں نہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غیرت، نہ حضرت مریم کے بارے میں شرم، نہ انجیل کے بارے میں ان کے اندر کوئی خودداری. اتنے بے حیا اور بے شرم ہو گئے، اور یہودیوں کے غلام، ادنیٰ درجے کے خادم، کہ جس طرح چاہے یہودی انہیں استعمال کریں. صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے اور امریکہ اسرائیل سے ڈرتا ہے. دنیا کا ایک بڑا بلاک ایک زمانے میں رشیا سے ڈرتا تھا اور رشیا اسرائیل سے ڈرتا تھا. برطانیہ اسرائیل سے ڈرتا ہے، بہت سے لوگ برطانیہ سے ڈرتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل ایک مرکزی جگہ ہے، لیکن اس کی لابیاں ان تمام ملکوں میں اس قدر سخت ہیں اور شکنجے اتنے ایسے سخت انہوں نے کر رکھے ہیں، معاشیات پر قبضہ کر کے، ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے، ذرائع ابلاغ پر قبضہ کر کے، سیاست کی حکمت عملیوں پر اور پالیسی میکنگ پر قبضہ کر کے، ان سارے امور پر جو شہرک کی حیثیت رکھتے ہیں، قبضہ کرنے کے بعد اسے نیم جان بنا دیا جو کبھی ان کا دشمن تھا. اب اس کے اندر مقابلے کی سکت ہی نہیں. ایسی صورتحال ہے. لیگ آف نیشنز بنی تو اس میں اکثریت یہودیوں کی تھی، یونائٹڈ نیشنز بنی تو اس میں اکثریت یہودیوں کی ہے. اس وقت دنیا پر 300 آدمیوں کی حکومت ایک کتاب ہے جس میں بہت تفصیل کے ساتھ دنیا کی حکومتوں کے رازہائے سربستہ کا افشا کیا گیا ہے. 300 آدمیوں کی حکومت ہے اور اس میں بھی خاص الخاص چند حکمراں ہیں جن کو ماسونی تحریک کا ایک خاص گریڈ حاصل ہے، اس کا خصوصی تمغہ دیا گیا ہے. امریکہ کے جو نوٹ ہیں، آپ دیکھیے کہ اس نوٹ پر ستارے داؤد بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ بنائی گئی ہے، اور وہ ایک علامت ہے کہ پوری دنیا کی نگرانی کی جائے گی اور پوری دنیا کو یک قطبی نظام کے تحت لیا جانا ہے. اب یہ جو الفاظ اور اصطلاحات ہیں، انہی الفاظ کو حدیث نبوی میں دجالیت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ دجال پوری دنیا کو یک قطبی نظام کے تحت لانے پر مجبور کر دے گا. پوری دنیا میں وہ دندنائے گا، اس کی حکومت کے سامنے ساری حکومتیں زیر ہو جائیں گی، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے لیے جینا دوبھر ہوگا، ان کا تعاقب ہوگا، پکڑ دھکڑ ہوگی، جیلوں میں ٹھوسے جائیں گے، دیندار لوگوں کا تعاقب کیا جائے گا اور داڑیوں پر حملہ ہوگا، مدارس کو نشانہ بنایا جائے گا. ایک ایسی فضا بنا دی جائے گی کہ تدین کے ساتھ انسان جی نہ سکے، یا تو عیسائی بن جائے یا یہودی بن جائے یا لادین بن جائے یا ملحد بن جائے یا کمیونسٹ بن جائے، اور یا دشمنوں کے ایجنٹ بن جائے اور غلام بن جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہے. یہ بات خود حدیثوں میں بیان کی گئی ہے دجال کے لفظ کے ساتھ، جس کو عیسائی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی ضد اور ان کا دشمن معاند، اور یہودی اسے مسیح کہتے ہیں، یعنی وہ ان کا نجات دہندہ. اور حدیثوں میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ وہ یہودی النسل ہوگا، یہودیوں میں سے پیدا ہوگا. تو بین الاقوامی حالات حضور پاک علیہ السلام کی پیشین گوئیوں سے اس قدر مطابقت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کی نگاہ آیات قرآنی اور حدیث نبوی پر ہے اور موجودہ دور کے پس منظر پر ہے اور اس کے محرکات و تاریخ کی تشکیل کے تشکیلی عناصر پر ہے، تو اس کا ایمان بلیوں اچھلتا ہے اور زمین سے آسمان تک پہنچتا ہے، اور اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی ہے جس کو نگاہ نبوت نے دیکھا تھا اور زبان نبوت نے بیان کیا تھا. وہ اسی رخ پہ دنیا جا رہی. الفاظ الگ الگ ہیں. ایک حدیث میں نے مختلف موقعوں پر ذکر کی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستکون سنوات خداعات یؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا المؤتمن. ایسے بھی آنے والے ہیں سال اور زمانہ ایسا آنے والا جس میں دھوکے اور فریب کی گاڑی چلائی جائے گی. خوب دھوکے اور فریب سے کام لیا جائے گا, مغالطے دیے جائیں گے, اصطلاحات کے کھلونے بنائے جائیں گے. اسے دہشت گرد کہا جائے گا جو پرامن ہوگا, اور جو امن کو تاراج کرے گا اسے جمہوریت کا علم بردار قرار دیا جائے گا. جھوٹے کو سچا کہا جائے گا, سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. عریاں اور فحاش انسان کو پروگریسو کہا جائے گا, اور شرم و حیا والے کو رجت پسند اور دقیانوسی کہا جائے گا. ایک دور ایسا ہے جو امانت دار ہوگا اسے خائن کہا جائے گا, جو خیانت کرے گا اسے امانت دار بتایا جائے گا. دنیا جھوٹی نگری بن جائے گی. دجل و فریب اور تلبیس کا ایک ایسا کھیل کھیلا جائے گا. جب یہ ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ امت اسلامیہ صرف تماشا دیکھتی رہے گی؟ کیا یہ جری و سہمی رہے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو یہ بھی بتا دیا لا یدرا امتی کالمطر لا یدرا اولها خیر ام آخرها. میری امت بارش کی طرح, موسم کی پہلی بارش زیادہ مفید ہوگی یا درمیانی یا بعد کی, فیصلہ کرنا مشکل ہوتا. ایسے ہی اس امت کا بھی معاملہ ہے. کس دور میں اس امت کے سورج کی کرنیں پھیلنے لگیں, کس دور میں اس کا عروج ظاہر ہونے لگے, پہلے سے کچھ بتایا نہیں جا سکتا. یہ بات ارشاد فرما دی گئی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم الى قیام الساعة. میری امت کا ایک طبقہ حق پر مضبوطی سے جمع رہے گا, قائم رہے گا. سارے دشمن مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ امت مٹے گی نہیں. ایک دور ایسا آئے گا کہ بہت خطرناک ہوگا کہ حدیثوں میں یہاں تک فرمایا گیا لوگ گھروں کی کنڈیاں چڑھا لیں گے کہ کہیں بچے باہر نکل کر دجال کے فریب میں نہ آ جائیں یا اس کے روب داغ کی شکار نہ ہو جائے. ایسی چمک دمک ہوگی, ایسی رونق ہوگی کہ ایک طرف دل دہلیں گے اور ایک طرف دل للچائیں گے. امیدیں بھی انہی سے, خوف بھی انہی کا. وہ یوں کہیں گے کہ میرے ہاتھ میں جنت ہے, میرے ہاتھ میں دوزخ ہے. یعنی وہ یہ بتائیں گے کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو پھر یاد رکھو کہ ہم تمہیں نوازیں گے, اور میرے خلاف ہو تو بموں کی بارشیں ہوں گی, ہم تمہاری زمین کو جہنم بنا دیں گے. یہ کہا تھا بش نے پاکستان کی حکومت, یا ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف, اور اس کے بعد بموں کی بارشیں افغانستان پہ کر دی گئی, پھر عراق میں کر دی گئی. یہ دجل و فریب کی ابتدا ہے. حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ سیکون 30 دجال ہیں, 30 دجال ہوں گے جن میں بڑا دجال ظاہر ہوگا. بڑے دجال کی تیاریاں ہو رہی اور احادیث کے انطباقات آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں, مشاہدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر انسان گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ترتیب وہ نہیں ہے جس کو صحافی جس کی چگائی کرتے ہیں, بیعقل صحافی, بددماغ صحافی, بکے ہوئے صحافی, ٹکوں میں فروخت ہونے والے صحافی, ٹی وی کے لوگ, ریڈیو کے لوگ, جو یہودی ایجنسیوں کے غلام ہیں, اور بولے قسم کے لوگ جن کے دماغ چھوٹے, جن کے اندر ہمتیں نہیں ہیں, وہ اپنے قلموں کا استعمال کرتے ہیں چند ٹکوں کی وجہ سے. صورتحال وہ نہیں ہے جو اخباروں میں لکھی جا رہی ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اخبار پڑھ کے اپنا ذہن مت بڑھائیے, اور اخبار کو آویزہ کر کے بالخصوص کھیلوں تفریحوں میں اور سینموں کی خبروں میں تو اپنے کو بالکل نہ لگائیے. اس سے زیادہ کمینگی اور اس سے زیادہ ذلت اور بے شرمی نہیں ہو سکتی. جب جنگ چل رہی عالمی نوعیت کی تو تفریح کے کیا معنی, غفلت کے کیا معنی؟ جنگ ہے, اور یہ جنگ صرف فلسطین میں نہیں ہے, ہمارے دروازے پر ہے, ہمارے اداروں کے اندر ہے, ہماری تعلیم میں ہے, ہماری ثقافت میں ہے. جنگ ہر لحاظ پہ ہو رہی, اور جو اس جنگ کو نہیں سمجھتا اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں جو اس سرزمین پہ موجود ہو. ایک جنگ ہے اور ہر محاذ پر, ہر جگہ ہے, مسجد میں, خانقاہ میں, مدرسے میں, اداروں میں, تنظیموں میں, ہر طرف سے ایک جنگ تھوپی گئی ہے. اس کا شعور کرنا ضروری ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. بہرحال ارشاد فرما دیا گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. پھر
جب آئے گا آخری وقت، آخری معرکے کا وقت، اللہ نے جو 2 وعدے فرمائے تھے، یہ فرمایا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، جب دوسرا موقع آئے گا جب پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی، یک خطبی نظام چلے گا اور دجالیت اپنے ڈنڈے سے سب کو ہکا رہی ہوگی اور لوگ مرعوب و دہشت زدہ ہوں گے، پھر خداوند قدوس کا فیصلہ ہوگا اور وہی طائفہ منصورہ جو شام کی سرزمین پر رہے گا اور اخیر دور میں وہ وہیں پر اکٹھا ہوگا، کیونکہ عیسیٰ مسیح وہیں پر جامع اموی کے مینارے پر آئیں گے اور وہاں سے اتریں گے اور اہل ایمان سب سے زیادہ پیش ہو کر ان کا ساتھ دیں گے۔ ادھر مہدی بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہوں گے، عیسیٰ مسیح پہلے کعبہ مقدسہ تشریف لائیں گے، وہاں طواف کریں گے، مہدی سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے، اور اس کے بعد پھر دونوں یہ عہد کریں گے کہ اب اس وقت کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور طاقتوں کا عنوان ہوگا دجال، اور وہ اسرائیل کی سرزمین میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا جس وقت ذکر ہوگا کہ اب وہ اسلامی لشکر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ سارے عیسائی کہ جن کے دل نرم تھے اور ہیں اور جو آج صہیونی سازشوں میں ملوث نہیں ہیں اور جو لندن اور پیرس اور برلن اور واشنگٹن کی سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں عراق اور افغانستان کے حق میں مارچ کرتے ہوئے نکلے اور جنہوں نے ریلیاں کی اور جو آج بھی پارلیمنٹ میں اپنے اختلافات نوٹ کرا رہے ہیں، یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں۔ عیسائیت کی ایک بڑی دنیا اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بڑھیں گے اس فلسطین کی سرزمین کی طرف تو دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ لد کے مقام پر حدیث میں جگہ تک متعین کر دی گئی، لد کے مقام پر جو ایک بستی تھی بس، اور اس وقت انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، وہاں اس وقت لد میں اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ دجال بھاگنا چاہے گا کہ فورن فلائٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پکڑ کر امریکہ چلا جائے یا دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے، لیکن عیسیٰ مسیح آگے بڑھیں گے اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ تلوار سے یا خنجر سے اس کو ماریں گے، یعنی بندوق کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آمنا سامنا ہوگا، برابر کا مقابلہ، اور مقابلے کی اس میں سکت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ وہ دجال تھا، یعنی دجل و فریب سے اس نے سارا کام کیا تھا۔ عیسیٰ صاحب حق، صاحب معجزہ اور اللہ کے نبی تھے، اور اب وہ رسول کے امتی بن کے آئیں گے اور قائد ہوں گے افواج اسلامی کے، اور پھر اسرائیل کی سرزمین میں اس کے سرغنہ کو مار دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ واللہ لتقاتلن اليہود، واللہ لتقاتلن اليہود حتى إذا اختفى اليهودي وراء الحجر أو الشجر يقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل إلى شجر الغرقد فإنه شجر اليهود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تمہاری جنگ ہوگی یہودیوں سے، فیصلہ کن جنگ، آخری جنگ، عالمی جنگ، اور پھر مسلمان بڑھیں گے اور کچھ تو خون کا سلسلہ شروع ہوگا اور ماریں گے، اور وہ بزدلی کے ساتھ مقابلہ کر نہیں پائیں گے، چھٹتے پھریں گے چٹان کے پیچھے، درخت کے پیچھے، تو درخت بولے گا، چٹان بولے گی، خدا اس وقت اپنے اس معجزے کو ظاہر کرے گا اور وہ یہ کہے گا، درخت کہے گا، پتھر کہے گا، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہے، اسے مار۔ سوائے غرقد کے درخت کے۔ عجیب بات ہے کہ حضور نے یہ پیشین گوئی فرمائی، اور یہ پیشین گوئی یہودیوں کی یہاں بھی ہے، لہذا اسرائیل میں غرقد کے درخت بہت لگائے جا رہے ہیں، ہر آدمی اپنے مکان میں غرقد کے درخت بھی لگانے کی کوشش میں لگا ہوا، یعنی جو پیشین گوئیاں ہمارے یہاں وہ پیشین گوئیاں تقریباً ان کے یہاں بھی، لیکن انہوں نے تحریفات کر کے ان کی حیثیت بدل دی، عنوانات بدل دیے۔ بہرحال ایک معرکہ یہ برپا ہوگا، یہ معرکہ یہودیوں کے یہاں ان کی بائبل میں اور تلمود میں ہرمجدون کا معرکہ کہلاتا ہے۔ ہرمجدون فلسطین کی ایک خاص سرزمین ہے جو میدان کارزار بنے، ان کے یہاں یہ پیشین گوئی ہے، اور ہمارے یہاں ہرمجدون کا لفظ تو نہیں ہے،
لیکن یہ الفاظ موجود ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر، بالخصوص لد کی زمین پر اور پھر دیگر علاقوں میں زبردست اور آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور چونکہ یہ جنگ ایسی ہوگی جس میں یہودیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، خدا کا غضب بھڑکے گا، شولوں کی طرح بھسم کر دے گا اس لعنتی قوم کو، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ کارروائی اس وقت ہو رہی ہے کہ رشیا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، جرمنی سے، یہاں تک کہ ہندوستان سے اور دوسرے ملکوں سے یہودیوں کو لایا جا رہا ہے، اسرائیل میں بسایا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم دی گریٹ اسرائیل قائم کر لیں گے، یعنی دریائے نیل سے دریائے فرات تک، اور انہوں نے فی الحقیقت قائم کر بھی لیا۔ دریائے نیل بھی ان کے قبضے میں ہے کیونکہ حکومت ان کی ایجنٹ ہے، اور دریائے دجلہ و فرات ان کے قبضے میں آ چکے ہیں کیونکہ اس وقت عراق کی حکومت کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی ایجنٹ حکومت ہے، لہذا ظاہر ہے کہ دریائے دجلہ و فرات بھی ان کے قبضے میں آ گئے، تو دی گریٹ اسرائیل قائم ہو گیا، دی گریٹ اسرائیل قائم ہو گیا۔ اس کی شمالی سرحدیں کیا ہوں گی، اس کی جنوبی سرحدیں کیا ہوں گی، اس کو راز رکھا گیا ہے، کیونکہ جنوبی سرحد میں ان کے یہاں ذکر ہے کہ ہم خیبر پر بھی قبضہ کریں گے اور مدینے پر بھی، خاکم ردہن والعیاذ باللہ۔ اور رہا گیا شمال، تو ظاہر ہے کہ ماسکو اور ماسکو کے اوپر جتنے علاقے ہیں قدیم زمانے سے وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سوویت یونین کی تاسیس بھی یہودیوں کے ذریعے ہوئی تھی، ہیگل اور کارل مارکس اور لینن اور اسٹالن یہ سب یہودی تھے۔ تو اس اعتبار سے شمال سے لے کر جنوب تک انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ بحر احمر میں اس وقت ان کے بیڑے، اور ایتھوپیا جو پہلے حبشہ تھا جہاں نجاشی حاکم تھے اور جنہوں نے اسلام کا پرجوش استقبال کیا تھا، اس وقت ایتھوپیا اسرائیل کی سب سے بڑی منڈی اور اس کی چھاونی بنا، اور اسی طرح اسرائیل کے بہت سے افریقہ میں اڈے بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے بحر احمر کو بھی اس نے قبضے میں کر رکھا ہے۔ خلیج فارس پر جو قبضہ ہو رہا ہے وہ آپ سن ہی رہے ہیں، اس کی صدائے بازگشت کہ کس وقت ایران حملے کی زد میں آتا ہے، بس شاید دنوں کی دیر یا مہینوں کی دیر، کسی نہ کسی وقت کچھ تو ہونے رہ گیا۔ شام اور اردن تو ان میں دم ہی کہاں رہ گیا۔ سعودی عرب تو وہ اپنے پاس ایسی فوج ہی کہاں رکھتا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ مقابلے کے لیے جو چیز چاہیے، ہمارے بھائی نے مجمل تشریح ایمان کی، عبادت کی، دین کی کر دی، حالانکہ دین جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک طرف اللہ پر مکمل توکل، ایک طرف اسباب کا مکمل استعمال۔ دونوں کے درمیان جب بھی تفریق ہوگی تو امت شکست سے دوچار ہوگی۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وعد اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ ان دونوں کے درمیان ایک حسین امتزاج کا نام ہی پھر حقیقت ایمان اور اسلام ہے۔ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس پر مختلف موقعوں پر بات ہوتی رہی ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ آخری معرکے کی تیاری ہے۔ اس معرکے میں امت اسلامیہ کے فرزندوں کو حصہ لینا ہے، اور معرکہ صرف توپ و تفنگ کا نہیں، معرکہ یہاں پر بھی ہے۔ یہاں آپ کو میڈیا کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں آپ کو ثقافت کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں آپ کو ایجوکیشنل پالیسیز کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں پر آپ کو جہالت اور الٹریسی دور کرنا ہے، یہاں پر آپ کو مسلمانوں کا شعور بیدار کرنا ہے، یہاں آپ کو نوجوانوں کے درمیان داخل ہو کر یہ ساری باتیں جو مقالات میں ندوے کے اندر کہی جا رہی پہنچانا ہے، تاکہ ہر نوجوان بیدار ہو جائے، خطرے سے آگاہ ہو جائے، دشمن کو پہچان لے، اپنا کام سمجھ لے۔ اس وقت کا نوجوان ٹی وی کے چکر میں ہے، کھیلوں میں لگا ہوا ہے، میچوں کو دیکھ رہا ہے، کامنٹری سن رہا ہے، اس کی دلچسپیاں بالکل الگ ہیں، تفریحوں میں اس کا وقت گزر رہا ہے، اس لیے کہ مولویوں نے اور مدرسوں کے طلباء نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قال اقول اور نحو و صرف کے الفاظ اور تھوڑے سے تفسیر اور حدیث کے درس یہ انہیں نجات دے دیں گے۔ بالکل صحابہ کرام کا یہ منہج نہیں تھا۔ صحابہ کرام تھوڑا پڑھتے تھے اور زیادہ کام کرتے تھے، اب زیادہ پڑھا کر معطل اور مفروض بنایا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ نوجوان اٹھیں
اور ابھی گرمی کی چھٹیاں آ رہی، اپنے اپنے علاقوں کے نوجوانوں میں کام کیجیے، اسکولوں میں کیجیے، کالجوں میں کیجیے، محلوں میں کیجیے، عورتوں میں بیداری پیدا کیجیے، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھیے اور نشستیں کیجیے، اور ایک سنجیدگی کا ماحول پیدا کر کے یہ بتا دیجیے کہ معرکہ درپیش ہے، ہر جگہ، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، اور اس کے تیر میڈیا کے ذریعے سے برسائے جا رہے ہیں۔ ہماری ثقافت پر، ہمارے کلچر پر ہی نہیں، ہماری جان، ہماری روح، ہمارے دھڑکتے دل، ہمارے نبی پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو جب مجروح کیا جا رہا کھلے بندوں، اب کوئی ایک فرد نہیں ہے جو کر رہا، پوری دنیا کا میڈیا اس وقت گندا ہو چکا ہے، غلیظ ہو چکا ہے، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ اسلامی تہذیب کو، اس کے تمدن کو، اس کے نبی کو، اس کی شریعت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایسی شکل میں آپ کو اس کا موقع ہے کہ آپ بیٹھے ٹی وی پر چلو کھیل دیکھ لیں، چلو تفریح کر لیں۔ جس وقت آپ کی ماں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہو اور آپ کا بچہ سسک رہا ہو اور آپ کی بہو بیٹیوں کا خون رس رہا ہو، تو اس موقع پر آپ کو تفریح سوجے گی، آپ کو ناشتہ اور چائے آ جائے۔ یہ کمینگی ہے، بے شرمی، بے حیائی ہے، جس نے مدرسوں کے نوجوانوں کو بھی غارت کر کے رکھ دیا۔ اگر ان کا دل ہوتا صحیح تو بے چین ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ بے چینی کا مطلب یہ نہیں کہ ریلی نکال دی جائے اور ایک شور و فغا مچا دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ، پوری تنظیم کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ ایک کام لے کے چلنا ہے، علم کے میدان سے، ثقافت کے میدان سے، تمدن و تہذیب کے میدان سے، ادب و اخلاق کے میدان سے، صحافت و ذرائع ابلاغ کے میدان سے، علم کو یہ میدان سر کرنے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گا 3 سال مجھے آپ دے دیجیے، 3 سال اس میدان کو سر کر لیجیے کہ امت مسلمہ کا کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی نوجوان ایسا نہ رہے جو حالات سے واقف نہ ہو اور جس کے دل میں درد کی کسک آپ پیدا نہ کر دیں۔ 3 سال آپ یہ کام کر دیجیے، پھر انشاءاللہ 3 سال میں آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھا دوں۔ 3 سال آپ اس کے لیے وقت کر دیجئے، رات کو دن ایک کر دیجئے کہ ہم بتائیں گے دنیا کو کہ دشمن کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں کے اندر دینی ذوق پیدا کریں گے، علم دین سے آگاہ کریں گے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی کمزوری کے، ہر جگہ جا کر حق کہیں گے، حکمت سے کہیں گے، سمجھداری کے ساتھ کہیں گے۔ ہم کوئی لڑائی نہیں چھیڑیں گے، نہ ہم کوئی انتشار پیدا کریں گے، لیکن ہم کسی فرد کو نہیں چھوڑیں گے کہ جس تک بات پہنچانا ہے، اور اسی ضمن میں غیر مسلموں تک بھی حقائق پہنچا دیں گے، حجت ان پر بھی قائم کرتے چلے جائیں گے، ان تک بھی بتائیں گے کہ توحید کیا، رسالت کیا، آخرت کیا ہے، شریعت اسلامی کیا ہے، اور حالات حاضرہ میں اس وقت کون ہمارے ہیں، کون پرائے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں انسانی بنیادوں پر، انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارے کیا مطالبات ہیں، ہم غیر مسلموں کے سامنے بھی بات رکھیں۔ اگر یہ کام لگاتار 3 سال آپ کرتے چلے گئے، اور آپ کرتے چلے گئے کہ مطلب یہ صرف نہیں کہ ندوے کے طلبا، دیوبند کے طلبا، مذاہب کے طلبا، سلفیہ کے طلبا سب کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جانا چاہیے، اور آپس کے اختلافات مسلکی ہو یا جماعتی ہو یا تحریکی ہو، اگر وہ مسلمان کو مسلمان سے دور کر رہے ہیں تو انہیں بت سمجھیے، صنم سمجھیے، پاش کر دیجیے، پیروں سے رون دیجیے، جب تک امت کی وحدت سامنے نہ آئے، جو امت میں انتشار پیدا کرے کسی فقہی مسئلے کا حوالہ دے کر یا کسی جزوی عقیدے کا حوالہ دے کر اسے دشمن کا ایجنٹ سمجھے، یہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر کے انہیں کمزور کرتا ہے، یہ ان کا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے چلیے اتحاد کے ساتھ، آپس کی محبت کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ بس اگر آپ نے اتنی پابندی کر لی تو پھر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ حالات اس ملک کے ہی نہیں پوری دنیا کے انشاءاللہ بدلیں گے، اور کیا عجب ہے کہ آپ اس جیش اسلامی کے اندر ہراول دستے کی حیثیت حاصل کر لیں، جو جیش اسلامی دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا انشاءاللہ مقابلہ کرے گا، اور ہم اپنی طرف سے 1000 بار نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں فلسطین کے جیانوں کو، وہاں کی خواتین کو، وہاں کی خنساؤں کو، وہاں کے ایک ایک شبل کو،
ایک شعر کو کہ جنہوں نے آج پوری ملت اسلامیہ کی عزت رکھ رکھی ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ جمع ہوئے نہ ہوتے 11,000 نوجوان بچے اور عورتیں اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں ہیں اور ہزار شہید ہو چکے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن شہادت کے خون سے زمین رنگین نہ ہو. ہمیں بار بار ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے. ہمیں ان کو اپنے لیے ایک اسوہ بنانا چاہیے اور ہمیں ان کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جذبات ان کے ساتھ مربوط کر دینا چاہیے. اور اسی طرح جو لوگ عراق کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور افغانستان کی آزادی اور صومالیہ کی آزادی اور دنیا کے چپے چپے کی آزادی کے لیے وہ دشمنان سے لڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب ہماری عزت کے مستحق ہیں. ہم اپنے سر ان کے قدموں کے سامنے جھکاتے ہیں اور اپنے دل کی متاع ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہراول دستہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کے محافظ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ملت کی آبرو الحمدللہ ان کے ہاتھوں میں محفوظ ہے. کاش کے ملت کے دیگر نوجوان بھی ایسے راستے پر چلیں کہ جس سے وہ اس امت کے قدموں کو جمانے کا کام انجام دیں، اس کا سر بلند کریں اور رہے نام اللہ کا. بس اللہ ہی کا کلمہ سر بلند ہوگا اور جو بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، نبی کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ اسے بھی سر بلندی نصیب فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى